السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنا ایمان، توکل اور پھر اللہ کی مدد کیسے آتی تھی، مجھے کیسے آئی۔ الحمدللہ ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے پچھلے واقعے میں بتایا تھا انڈیا میں ہم ایک کانفرنس میں گئے، اسی طرح ہم ایک اور ملک تھائی لینڈ اور سری لنکا، دونوں ملکوں میں ہماری کانفرنسز تھیں۔ تو ہم ڈاکٹر لوگ وہاں پہ گئے کانفرنسز میں۔ اچھا، تھائی لینڈ کا جو ایئرپورٹ ہے، تھائی لینڈ ایک وہ شہر ہے جو کہ بہت بڑا، جس کو کہتے ہیں نا وزٹ، سیاحتی مرکز ہے، سیاحتی ملک ہے۔ وہاں پہ بے تحاشا دنیا سے لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ سیاحت مطلب ٹورزم، ٹورسٹ ملک ہے، ٹورزم ہے۔ اس کا جو تھائی لینڈ کا کیپٹل ہے، مطلب کیپٹل ہے وہ بینکاک ہے، وہیں پہ ہماری کانفرنس تھی۔ وہ کیپٹل ہے، اور جو اس کی ٹورسٹ میں جو ایک اور بڑی وجہ ہے ان کے ملک میں سیاحوں کے آنے کی، وہ آئی ایم سوری کہ یہاں پہ سیکس انڈسٹری بھی بہت زیادہ ہے۔ سنا تھا، کچھ گلمس بھی دیکھے بعد تو خیر۔ اچھا، یہاں پہ اتنی فلائٹیں آتی ہیں، اتنے لوگ اتر رہے ہوتے ہیں کہ بے بہا۔ میں نے حج کے بعد اگر میں کہوں نا کہ ایک کسی ایئرپورٹ پہ اتنا رش دیکھا تو وہ بینکاک کا ایئرپورٹ تھا، تھائی لینڈ کا۔ اوکے، اچھا ہم لائنوں میں لگ گئے، ڈاکٹر لوگ لائنوں میں لگ گئے، وہ جناب آہستہ آہستہ بہت دیر لگی۔ آخر کار ہمیں وہ جس طرح وہ نارملی ہوتا ہے کہ وہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس نے دیکھا۔ اچھا ان ملکوں میں ویزا جو تھا اس وقت، میں 90s کی بات کر رہا ہوں، اس وقت شاید 85، اس وقت شاید ویزا جو ہوتا تھا نا وہ ویسے لگ جاتا تھا، بغیر ویزا لینا نہیں پڑتا تھا ان ملکوں میں، مثلا تھائی لینڈ، بینکاک میں، سری لنکا میں، دوسرے ملکوں میں نا ہمیں ویسے ہی ویزا جاتے ہی لگ گئے۔ اچھا، ویزا لگانے کا یہ ہوتا ہے کہ دو چیز کرتے ہیں، ایک تو مہر لگا کے ٹھپا لگاتے ہیں، ساتھ سائن کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کہتے ہیں اوکے۔ ہم پھر وہ اس کے نا نکل کے نا ویزا کی لائن سے پھر ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں ایئرپورٹ کے، سامان لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ نارمل پروسیجر ہوتا ہے۔ اچھا، اب ٹھپا تو اس نے لگا دیا، باقی ہم نے دیکھا نہیں، باقی رش تھا تو ہم نکلے، اپنا سامان پکڑا تو ہوٹل میں چلے گئے۔ امبیسی جو تھی پاکستان کی، اس کے قریب ہی ہمارا ہوٹل تھا جہاں پہ ہم نے ٹھہرنا تھا، جہاں ہماری بکنگ سمجھے ہوئی ہے۔ تو خیر ہم نے اس میں گھومے پھرے، اس شہر کو دیکھا، کانفرنسز اٹینڈ کی۔ کانفرنس جو ہوتی ہیں نا ان کے کئی سیشن ہوتے ہیں۔ سیشن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کے دوپہر تک چلتے ہیں، پھر لنچ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر تھوڑی سی دیر کے بعد پھر آفٹرنون کے سیشن ہوتے ہیں، پھر اس طرح وہ آفٹرنون آ جاتی ہے، پھر آفٹرنون میں پھر کوئی چائے کافی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں کمروں میں اپنے میں، کمروں کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں تو کوئی ڈنر شنر ہوتا ہے۔ تو ان ڈنر میں یہ جو بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں ان میں جو ہوتی ہے وہ صرف میٹ کی ڈشز ہی نہیں ہوتی، اس میں میٹ بھی ہوتا ہے، اس میں وہ سی فوڈ بھی ہوتا ہے، اس میں ویجز بھی ہوتے ہیں۔ اب تو ٹرمنالوجی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ویج نان ویج، یعنی کہ کھانا یا وہ سبزیوں کے اوپر ہوگا یا نان ویج یعنی میٹ شیٹ ہوگا۔ تو یہ اب ٹرمز آ گئی ہیں، پہلے ٹرمز نہیں ہوتی تھیں، پہلے بس ہوتا۔ اب مجھے انڈیا کا دورہ یاد آ گیا، تو انڈیا میں وہ تاج محل ہوٹل میں جب ہماری دعوت تھی تو میں حیران ہو گیا، آپ حیران ہو گئے کہ بینگن کے کوئی 50 کے قریب وہ اس کے اسٹائل سے بینگن کو پکایا گیا تھا یا پریزنٹ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ہندو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب میٹ نہیں کھاتے۔ اب تو کھاتے ہیں، اس وقت نہیں کھاتے تھے، یہ ہمارا جو بھی تھا۔ تو خیر ہم نے تو یہ ہمارا روٹین ہوتا ہے جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے، اپنے ملک میں بھی یا پردیس میں بھی جب ہم جاتے ہیں اٹینڈ کرنے، تو آئی کانفرنس، چونکہ میں آئی سرجن ہوں تو ہماری اسپیشلسٹوں کی اپنی اپنی کانفرنس ہوتی ہیں، تو ہم نے پھرا گھوما، مطلب سارا ان کا کلچر دیکھا۔ وہ بدھا لوگ ہوتے ہیں جو یہ تھائی لینڈ کے لوگ ہیں، اور یہ جو پٹی ہے نا اس میں ملیشیا اور انڈونیشیا اور برونائی ایسے ملک ہیں جہاں پہ مسلمان ہیں۔ انڈونیشیا میں تو بہت زیادہ مسلمان ہیں، 90% سے زیادہ،
ملیشیا جو ہے اس میں کوئی میرا خیال زیادہ نہیں ہے، 50 سم تھنگ لائک دیٹ، اور برونائی جو ہے وہ چھوٹا سا ملک ہے، تیل سے دولت سے مالا مال، اور وہ پورا مسلمان ہے، چھوٹا سا ملک ہے تو خیر اس کے علاوہ جتنی یہ پٹی ہے نا اس میں چھوٹے چھوٹے مسلمان، جاپان میں بھی مسلمان ہیں لیکن مینلی وہ بدھاز ہیں، سری لنکا سارا بدھا کا ہیڈ کوارٹر ہے، اسی طرح وہ جو ہے بینک تھائی لینڈ، پھر کوریا، پھر یہ کئی ملکوں کی پٹی ہے، یہ پھینے سے ہوتے ہیں یہ انڈین سوری چائنیز ٹائپ، تو یہ ہوتے ہیں۔ اب جو ہم جب سری لنکا میں گئے تو سری لنکا میں بھی اسی طرح مطلب بدھا کے بڑے بڑے اسٹوپاز ہیں، وہاں پہ ہم نے ان کے بڑے بڑے مندر دیکھے، ان کے وہ مندر ہی کہتے ہیں میرا خیال، جہاں پہ وہ بدھا پڑا ہوتا ہے سامنے، اس کو لارڈ کہتے ہیں، لارڈ، جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو بھی لارڈ کہتے ہیں، اللہ کو بھی لارڈ کہتے ہیں، اسی طرح یہ بھی جس طرح سکھ جو ہیں وہ مانتے ہیں رب کو ہیں، لفظ رب کا ہی ہے، لیکن مین وہ اپنے گرو مہا گرو جس کو ان کا گرو نانک ہے اس کی بات بھی کریں گے، یعنی مکس کرتے ہیں یہ سارے لوگ۔ اس طرح یہ بدھا والے جو ہیں یہ بدھا کو کچھ ان میں ہیں جو بدھا کو رب مانتی ہیں، گاڈ مانتی ہیں، کچھ بدھا کو پروفٹ بھی مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو سری لنکا میں جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ان کے بدھا کے مجسمے ہوتے ہیں، مندر میں جاؤ نا آپ تو اندر سب سے پہلے کو بدھا ہی بیٹھا ہوتا ہے آلتی پالتی مار کے، تو اس طرح کر کے نا یہ بدھازم ان میں بہت زیادہ ہے، لیکن سری لنکا کا گڑھ ہے بدھزم کا کمپیریٹیولی ادر ملکوں کے، لیکن بینکاک میں بھی یہ بڑے اچھا، یہ ٹورزم کے لحاظ سے بھی بڑے خوبصورت شہر ہیں، بہت خوبصورت شہر ہیں گھومنے کے لیے پھرنے کے لیے۔ اس وقت ہمیں حلال فوڈ اتنا نہیں ملتا تھا لیکن ملتا تھا، اب بینکاک میں جو تھائی لینڈ کا ہے جہاں ہم گئے تھے کانفرنس کے لیے، وہاں پہ پاکستانیوں کے کچھ 2-3 ریسٹورینٹ تھے بڑے مزیدار، کڑھائی شڑائی وہاں پہ بھی کھائی، تو اب تو بہت زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہوگا، اب تو مسلمان اور حلال فوڈ ہوتا ہوگا، ملتا ہوگا، پہلے تو فلائٹوں میں بھی نہیں ملتا تھا حلال فوڈ، ہمیں کہنا پڑتا تھا، ہمارا جو ایجنٹ ہوتا تھا وہ ایئر لائن کو بتاتا تھا کہ یہ میرا پیسنجر ہے، اس کو حلال مسلم فوڈ دینا ہے، تو کئی دفعہ پرابلم بھی ہو جاتے تھے، تو اس طرح کر کے تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ واقعہ کیا ہوا جس پہ میں نے اللہ کی مدد مانگی اپنے ایمان توکل پہ، اور اللہ نے مدد دی۔ ہوا یہ کہ کانفرنس اسٹینڈ کار کر کے ہم نے جناب اب ہم نے جانا، آپ جب واپس جا رہے ہوتے ہیں نا ایز اے ٹورسٹ یا ایز اے مطلب ڈیلیگیٹ یا ایز اے جو بھی ہے، تو آپ چونکہ اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں، ٹکٹ پہلے ہی بک ہوتی ہے اور کھانا وانا نہیں فلائٹ میں سارا ملتا ہے، تو آپ کے پاس پیسے ویسے ختم ہو جاتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں آپ کہ جی اب مطلب تحفے لے لیے، بیگم کے لیے لے لیے، بچوں کے لیے لے لیے، تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ لاہور یہاں ٹیکسی پھڑنی کار چلیں گے یا گاڑی آئے گی گھر سے تو بیٹھوں گا تو چلا جاؤں گا۔ اب اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ عموماً پیسے ختم ہم کر دیتے ہیں کہ جی اینڈ میں جو پیسے بچتے ہیں اس میں تحفے تو خرید لیتے ہیں، اس طرح کر کے تو ہم ایئرپورٹ پہ واپس آئے۔ اب ایئرپورٹ پھر جیسے میں نے بتایا بہت بڑا، جس طرح فلائٹیں اس میں آتی ہیں بھر بھر کے، اسی طرح واپس بھی لوگ ٹورسٹ بھی لوگ بھر بھر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی اب میں آ گیا تھا، مجھے وہ ڈاکٹر لوگ زیادہ آگے کر دیتے ہیں کہ یار تینوں کرنا ہوگا سارا، آگے گیا۔ اچھا میں نے اپنا پاسپورٹ رکھا، وہ جو بی ہوتی ہے خاتون جو بھی ہوتی ہے اٹینڈ کرنے والی، ان کو کہتے ہیں ٹریفک کے لوگ، ایئر ٹریفک، اس نے جب میرا پاسپورٹ دیکھا نا تو میری شکل دیکھنے لگ گئی، پھر اس نے ٹکٹ دیکھی، پھر میری شکل دیکھی جائے، تو ایسے لگا کہ سم تھنگ رانگ، تو گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا اس کو؟ اب ہم چونکہ 2 نمبر ہم نے کچھ ہی نہیں تھا تو ہمیں تو پریشانی نہیں تھی، لیکن اس کے تاثر جو تھے وہ بڑے عجیب و غریب ہو رہے تھے۔ آخر کار اچھا جو کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ کھڑی ہوتی ہیں یہ ٹریفک کی لڑکیاں، ایئر ٹریفک کی، اچھا ان کے اوپر ایک سپروائزر ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اچھا وہ لڑکی نا پلٹی اور اپنے سپروائزر کے پاس گئی۔ اچھا مجھے پیچھے جو کھڑے تھے ڈاکٹر کہتے ہوئے رام میں کی ہے وہ کیے آئی؟ میں کہا یار پتہ نہیں۔ اچھا تھوڑی دیر بعد وہ سپروائزر آیا، اس نے میری طرف دیکھا، ایسے ہاؤ مینی پیپل آر یو دیئر؟ میں نے بڑے پیار سے بتایا کہ ہم ڈاکٹر لوگ ہیں
آئی اسپیشلسٹ ہیں، آئی سرجن ہیں، ہماری کانفرنس تھی، ہم اس میں آئے تھے، تو اتنے لوگ ہیں. اچھا اس نے بالکل ہی ہماری بات سنی، کہتا اوکے یو آل کم ہیئر. اچھا اب جس کو کسی پہ شبہ ہو، شک ہو، اس کو پکڑنا ہو، اس نے 2 نمبری کی ہو، گڑبڑ ہو، تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو وہ جانے کا بورڈنگ کارڈ یا جانے کی اجازت نہیں دیتے، آپ کو ڈیٹین کر لیتے ہیں. آپ کو اس نے کیا کیا کہ ہمیں وہ جو پیچھے کچھ حال ان کے اپنے پیچھے کوئی ان کی اپنی ایڈمنسٹریٹو جگہ تھی، اس میں ہم ڈاکٹروں کو لے گئے. اچھا ہم پریشان ہو گئے، یار ہوا کیا، ہم نے کیا کیا؟ وہ اسی پوچھیے تم کچھ کیتا، دوسرا پوچھے نہیں یار تم کچھ کیتا، کسی کو سمجھ ہی نہ آئے. ہم نے تو سمپل کام سے اسٹینڈ کی، آؤٹنگ کی، کھانے کھائے، سیریں کی، واپس. ہمارے پاسپورٹ بھی ٹھیک ہیں، جینوئن ہیں، ٹکٹیں بھی ٹھیک ہیں. اچھا ہم پریشان ہونا شروع ہو گئے سارے. اچھا پھر اس کے بعد وہ سپروائزر صاحب گئے تو اندر سے ایک اور سینئر قسم کے بندے کو لے کے آئے. اچھا وہ بھی ہمارے پاسپورٹوں کو دیکھنا شروع ہو گیا اور ہماری شکلوں کو. میں کہا یا اللہ ہوا کیا ہے؟ اچھا میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا کیپ کوائٹ سٹ ڈاؤن، غصے سے نا. اب میں وہ ڈاکٹر لوگ باقی تو پریشان سمجھ سنا شروع ہوئی. میں نے رب کی مدد شروع مانگنی، میں نے وہ تسمیاں اپنی پڑھنی شروع کر دی. مجھے کہتا کیپ کوائٹ جسٹ سٹ ڈاؤن. اچھا پاسپورٹ لے کے ادھر میں نے کہا یا اللہ مدد. تھوڑی دیر بعد گزری. اچھا اب مسئلہ کیا تھا کہ اب فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا. ہمیں یہ تھا کہ اگر انہوں نے ہمیں جانے نہ دیا، ہمارے پاس تو ٹکا نہیں ہے خرچ کرنے کو، ہوٹل میں جانے کو، رہنے کو، کیونکہ جو ہمیں اسپانسر ہوتا ہے وزٹ وہ تو سارا ہو چکا تھا، جو خرچے ورچے اسپانسر تھے ہمارے ہوٹلنگ شوٹلنگ وہ تو ہو چکی تھی. تو ہم کیسے رہیں گے؟ مطلب اچھی خاصی کنفیوژن پریشانی ہے پردیش میں. اور وہ غصے سے بول رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. خیر تھوڑی دیر بعد وہی جو سینئر بندے نے جس میں جھڑکا تھا نا کیپ کوائٹ سٹ ڈاؤن، وہ میرے پاس آیا. پھر میں نے کہا تھا آئی ایم سوری. مجھے سکون ہوا. میں نے کہا واٹ یو مین. اچھا اب میں چڑھ گیا اوپر. ہمیں پریشانی ہے، فلائٹ جانے والی ہے، تم نے ہمیں ڈیٹین کیا ہم لوگوں کو، پاگل کے پترو. اب مجھے غصہ آ گیا. میں کہا واٹ یو مین. کہتا سوری. اچھا ہوا یہ جو مسئلہ بنا ان کے لیے ہوا یہ کہ چونکہ میں نے بتایا نا کہ جب ہم آئے اترے جہاز سے لائن میں لگے ویزا ایشو کے لیے تھا، تو اب جنہوں نے ہمارے اوپر وہ ٹھپے لگائے انہوں نے سائن نہیں کیے. 2 کام جیسے میں نے بتایا کرنے ہوتے ہیں، ایک تو ٹھپا لگانا ہے، پھر سائن بھی کرنا ہے. یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے، یہ امیگریشن والوں کا کام ہوتا ہے. وہ بیوقوف شخص نے جس نے بھی ہمارا کیا وہ مورے لگاتا گیا، دستخط اسے نہ کی. اور ان کو یہ تھا کہ یہ ملک میں انٹر کیسے غلط طریقے سے تو نہیں ہوئے کہ مورے ان کے پاس ہیں تو دستخط ہوئے نہیں ہوئے آفیسر کے. تو دوستو اللہ کو پکارنے کے بعد اللہ کی مدد بھی آ گئی اور ہم نے سکون ہو گیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. ہاں جی ہم نے فٹافٹ وہ اس کو سنائی، تھینک یو بھی بولا، سنا بھی نہیں غصے میں، فٹافٹ جناب وہ بورڈنگ کارڈ لیے اور جہاز پہ چڑھ کر گھر آ گئے. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر عبداللہ.